کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے اسٹرانگ کر سکتے ہیں، لیکن اس کنیکشن کے لیے ہمیں زندگی میں توبہ استغفار بھی اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں انٹر کنیکٹڈ ہے۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والی میں چاہوں کہ آپ آغاز کریں گفتگو کا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر روز کی طرح الحمدللہ ایک خوبصورت موضوع ہوتا ہے کہ جس میں ہم اپنے ناظرین کے لیے کچھ نہ کچھ ایک ایڈیشن کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں۔ اور کل کا ٹاپک جس طرح آپ نے ذکر کیا تعلق باللہ کا، تو میں آج کے اس ٹاپک کو بلکہ اسی سے ہی آغاز کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جب انسانیت کا، بلکہ پہلا تو میں ایک جملہ یہاں یہ عرض کروں گا کہ توبہ اور استغفار ہے کیا، تو یہ بیسیکلی شیطان اور رحمان کی ایک جنگ ہے۔ اس کا نام بس توبہ اور استغفار ہے۔ اور ایسا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اس مخلوق کا جو آج اس دنیا کے اندر موجود ہے، اور بالخصوص حضرت انسان جو اشرف المخلوقات، اس کی تخلیق کرنا چاہا، اور اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کا جو تیار کیا گیا، تو اس میں روح پھونکنے کے لیے جب وہ کابینہ کال کی گئی فرشتوں کی، تو اس وقت شیطان نے پہلے ہی بار آ کر اس بات سے انکار کر دیا۔ اور اس میں فرشتوں سے جب پہلے پوچھا گیا کہ یہ کیا، انہوں نے لاجکس یہ دیں کہ یہ زمین میں جائیں گے، وہاں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے۔ تو اگر تو اے اللہ آپ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنا تھا، تو آپ کی عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں، کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ کسی قسم کا گناہ ان سے سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل صحیح۔ یعنی اللہ رب العزت نے ان کی تخلیق میں گناہ رکھا ہی نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اس لیے وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو اللہ حکم دیتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو اب ظاہری بات ہے جب انسان کی تخلیق ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو انسان جا کے اس دنیا کے اندر گناہ بھی کرے گا اور خون بھی بہائے گا، اور یہ درست عمل اللہ کی ذات کے لیے کم از کم نہیں ہے۔ اس پر اللہ رب العزت نے ایک جملہ فرمایا، اور وہ یہ تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ تو گویا کہ وہاں پر فرشتوں نے اللہ کی علمیت کے سامنے سرنڈر کر دیا اور کہا کہ بالکل یا اللہ یہ بات درست ہے، آپ کا علم ازلی اور ابدی ہے، آپ جو جانتے ہیں وہ ہم نہیں جان سکتے۔ ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر جو کامنٹس کرنے تھے وہ کر دیے، اب آگے آپ کی مرضی۔ تو اللہ رب العزت نے وہ جو تھا نا کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، وہ ڈیفرنس کریٹ کرنا تھا کہ آپ ایسی مخلوق ہیں جن میں نے گناہ کرنے کی صلاحیت رکھی ہی نہیں ہے، تو آپ کیا گناہ کریں گے؟ انسان جو میں تخلیق کر رہا ہوں یہ وہ ہے کہ جس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے عقل سے بھی نوازا اور ادھر گناہ سے بھی نوازا کہ آپ اگر اپنی عقل کے ذریعے شریعت کے تابع کرتے ہوئے ان امور کو، ان چیزوں کو کنٹرول کریں گے، تو اس وقت انسان کو کہا یہ اشرف، یعنی فرشتوں سے بھی زیادہ افضل ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ الٹ سائڈ پہ چل پڑتا ہے اور یہ اپنی خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے، تو یہ حیوان سے بدتر ہو جائے گا، اس سے بھی نیچے گر جائے گا۔ اب فائدہ کیا ہوا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کے فوری بعد جب وہ توبہ کرتا ہے، توبہ کے بعد جو اللہ رب العزت کو اس سے خوشی نصیب ہوتی ہے نا، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ گناہ کرے گا، لیکن گناہ کرنے کے بعد اس کو میری یاد آئے گی۔ تو میری یاد میں مجھے اس نے دیکھا نہیں ہوگا، فرشتے تو میری قربت میں رہتے ہو، لیکن یہ بندہ تو میرے قریب نہیں ہوگا، میں تو انا اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو ان کی شارک سے قریب ہوں۔ لیکن اس کے بعد ان کو جب میری چاہت کی یاد آئے گی، تو اس وقت یہ توبہ اور استغفار کرتے ہوئے پھر میری طرف لوٹ کر آئیں گے، راتوں کو بیٹھ کر مسلوں پر روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، یہ آنسو بہائیں گے۔ ان کی وہ کیفیت جو ہے نا وہ مجھے اتنی پسند آئے گی۔ اس کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ نے ایک حدیث مبارکہ خود بیان فرمائی، یہ کیفیت بیان کرنے کے لیے کہ جب ایک گناہگار توبہ کرتا ہے تو اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، بندے کے لیے نہیں کہا کہ رب کی ذات کتنی خوش ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ جو کسی بڑے گھنے جنگل کے اندر اور وسیع جنگل کے اندر سفر کر رہا ہے، اور اس جنگل کے اندر دور دور تک کسی آبادی کے آثار نہیں، اس اونٹ کے اوپر یا اونٹنی کے اوپر اس کے کھانے پینے کا سامان موجود ہے۔ اچانک وہ اس کی اونٹنی اس سے اپنی مہار چھڑوا کر بھاگ جاتی ہے، اور وہ اسے قابو نہیں آتی، اور وہ دور تک اس کو نظر بھی نہیں آتی۔ وہ پورا دن اس کو تلاش کرتا ہے، لیکن اس کے آثار اس کو نہیں ملتے۔ قریب اس کو نظر آتا ہے کہ اب میری موت ہے، کیونکہ میرا کھانا پینا سب اس کے پاس ہے، اور اتنے بڑے گھنے جنگل میں سے میں کسی طرف نکل نہیں سکتا۔ اچانک وہ دیکھتا ہے کہ اس کی اونٹنی کی وہ رسی ایک درخت کی جڑ کے اندر اٹک جاتی ہے، اور وہ ادھر کھڑی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ پہنچتا ہے، اور اچانک اس کو سامنے جب نظر آتا ہے تو وہ اونٹنی اس کو نظر نہیں آتی، اس کو اپنی زندگی نظر آتی ہے۔ اب وہ اس کو دیکھ کر اتنا خوش ہوتا ہے، اور ایک دوسری روایت کے اندر جو الفاظ ہیں وہ الفاظ اس طرح کے بھی ہیں کہ وہ الٹ کر دیتا ہے، وہ اللہ سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب،
اپنے آپ کو اللہ کی جگہ پر کر لیتا ہے، خوشی کے عالم میں الٹ کر لیتا ہے اور الٹے الفاظ بولتا ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جتنا وہ شخص اپنی زندگی کو دوبارہ دیکھ کر خوش ہوا نا، تو اتنا اور اس سے کئی گنا بڑھ کر اللہ کی خوشی کو کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا بندوں کے ساتھ۔ اللہ اس سے بڑھ کر اس گناہگار سے خوش ہوتا ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ تو یہ آج اس عشرے میں موجود ہیں، یہ عشرہ استغفار ہے، توبہ کا ہے، اور اس میں قرآن عظیم کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بڑے صاف اور واشگاف الفاظ کے اندر ارشاد فرما دیا کہ والذین اذ فعلوا فاحشہ، فاحشہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی گناہ کبیرہ، کہ جب ان سے کوئی گناہ کبیرہ سرزد ہوتا ہے، او ظلموا انفسہم، یا وہ اپنے نفس کے اوپر اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں، ذکر اللہ، تو وہ اللہ ان کو یاد آ جاتا ہے دوبارہ کہ ہم تو مخلوق کسی اور کی ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، تو اس وقت وہ اپنے ان گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اللہ کے ہاں، تو اللہ رب العزت ان کو معاف فرماتا ہے۔ لیکن اس توبہ کے درمیان میں ایک بڑا خاص پوائنٹ جو اللہ رب العزت نے ذکر کیا، وہ یہاں میں ذکر ہو قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے محفوظ فرمایا، وہ تھی آیت کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیتے ہیں، جاؤک، پھر وہ اے نبی آپ کے پاس آتے ہیں، وہ آپ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا فاستغفروا اللہ، پھر وہ اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، واستغفر الرسول، اور ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی معافی مانگتے ہیں، واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ تواب الرحیمہ، اور ایسی صورت میں جب وہ رسول کا وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے تو وہ اللہ کو تواب یعنی توبہ قبول کرنے والا اور رحیم یعنی رحم کرنے والا پائیں گے۔ اچھا ممتاز صاحب، میرا سوال اگلا یہاں پہ یہ ہے، ہم آپ نے توبہ اور استغفار دونوں کے حوالے سے بات کی، ایک وہ چیز جس میں اللہ تعالیٰ سے آپ کوئی گناہ یا کوئی گناہ کبیرہ کرتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں، لیکن پھر پلٹ کر اگر آپ وہ دوبارہ گناہ کرتے ہیں تو پھر کیا تب بھی اتنی ہی معافی ملتی ہے؟ اچھا، یہ ایک عجیب اللہ رب العزت نے نا انسانوں کے لیے یہ رکھا ہے۔ رب کی ذات، ہم اتنے پریویس جو ہمارے پروگرامز ہوتے رہے ان میں بھی کسی نہ کسی جگہ میں یہ ٹچ دیتا رہا ہوں کہ ہماری کسی عبادت اور کسی بھی چیز کا نا اللہ رب العزت کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ہماری عبادات سے اس کی شان میں اضافہ ہونے والا، نہ ہمارے گناہوں سے اس کی شان میں کمی آنے والی۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، اور یہ بھی ہم نے ذکر کیا کہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اب جب اتنا پیار کرتا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ کسی صورت میرا بندہ جہنم میں جائے۔ اچھا، ابتدا میں جب وہ شیطان کے ساتھ چلا اور شیطان نے اس وقت ایک بات کہی، اس نے کہا کہ اے اللہ تو مجھے مہلت دے، میں تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا اور میں ان کو ورگلاؤں گا، اس سیدھے راستے سے ہٹا کر سیدھے راستے میں مزین کر کے خواہشات نفس کو رکھ دوں گا تاکہ یہ ان میں ملوث ہو جائیں اور یہ سیدھے راستے پر نہ جا سکیں۔ اللہ رب العزت نے دو باتیں کی، ایک یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہو گئے نا، میرے بندے، تو ان کو تو نہیں ورگلا سکتا، یہ پکی بات ہے، بے شک مزین کر کے بیٹھ جا۔ نمبر دو، اللہ نے فرمایا کہ تو ان کو کچھ نہیں کر سکتا جب تک وہ مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، میں ان کو معاف کرتا رہوں گا۔ یہ اللہ رب العزت نے، یہ آج کا پروگرام میں یہ کہوں گا کہ ہم میجورٹی جو لوگ ہیں، ہم شب و روز انسان ہیں اور انسان خطا کا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہمارے بھی لغزشیں کوتاہیاں ہمارے سے ہوتی ہیں۔ تو یہ تو آج کا دن جو یہ آج کا پروگرام ہے نا، یہ ہمارے لیے تو ایک عید کا دن ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اتنی ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی ہے کہ آپ اگر سچے دل سے میری بارگاہ میں آ جائیں گے تو توبہ آپ کی قبول ہے۔ جو آپ کا سوال تھا اس کا ایک جملے میں دوں، پھر بعد میں اس پہ بات کر لیتے ہیں